رمضان کی فضیلت اور اہمیت۔ ماہ رمضان، فضائل و برکات۔ رمضان رمز بمعنی جلنا سے ماخوذ ہے، چونکہ یہ مہینہ بھی گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے اس کو ماہ رمضان کہتے ہیں۔ یا رمضان رمز بمعنی زمین کی گرمی سے پاؤں کا جلنا سے ماخوذ ہے، چونکہ ماہ رمضان بھی تکلیف نفس اور جلن کا سبب ہوتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ مہینہ ایک مسلمان کے لیے نہایت برکت و فضیلت کا حامل مہینہ ہے۔ اس کی بے شمار خیر و خوبیاں اور بے حساب فضائل و مناقب ہیں۔ یہ مہینہ ایک مومن کے لیے گناہوں کی بخشش و مغفرت اور نیکیوں اور بھلائیوں کے حصول اور رضا رب کی متلاشی کے لیے گویا ایک سیزن اور اللہ کو راضی کرنے اور منوانے اور اپنے گناہوں کو دھلوانے اور اس کے بخشوانے کا بہترین موقع ہے۔ اس ماہ میں اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، مغفرت کا پروانہ ملتا ہے اور جہنم کی آگ سے آزادی ملتی ہے۔ خیر کے طلبگار آگے بڑھتے ہیں، شر کے متلاشی پیچھے ہٹائے جاتے ہیں، ہر عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے مقدار میں عطا کیا جاتا ہے۔ مومنوں کے لیے جنت سجائی جاتی ہے۔ رمضان کی فضیلت۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کی حقیقت کیا ہے۔ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کی حقیقت کیا ہے تو میری یہ امت تمنا کرے گی کہ سارا سال رمضان ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو رمضان میں 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ افطار تک فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو مزین فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان قریب میرے نیک بندے اپنے اوپر سے محنت و تکلیف کو اتار پھینکیں گے اور تیرے پاس آئیں گے۔ اس مہینے میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، لہٰذا غیر رمضان میں انہیں جو آزادی حاصل ہوتی ہے وہ اس مہینے میں نہیں ہوتی۔ ماہ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہی شب قدر ہے؟ فرمایا، نہیں، البتہ بات یہ ہے کہ جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے تو اسے اس کی تنخواہ پوری دے دی جاتی ہے۔ رمضان مغفرت کا مہینہ۔ رمضان بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ گنہگاروں اور پاپیوں کے گناہوں کے دھلوانے اور خدا کے حضور اپنی انابت و خشوع و خضوع اور اپنی عبادات رب کو دکھلا کر اپنے آپ کو ذنوب و عصیان سے پاک و صاف کرنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے حق میں بد دعا فرمائی جو رمضان کا مہینہ پائے پھر اپنی مغفرت کا سامان نہ کر سکے۔ نعوذ باللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مسلمان پر ماہ رمضان سے بہتر کوئی مہینہ سایہ فگن نہیں ہوتا اور منافقین پر رمضان سے زیادہ سخت کوئی مہینہ نہیں آتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اس مہینے میں عبادت کے لیے طاقت مہیا کرتے ہیں اور منافقین لوگوں کی غفلتوں اور عیوب کو تلاش کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے، رمضان کے ہر غروب کے وقت ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کو عنایت کیا جائے، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی بخشش کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ اللہ عز و جل ہر رات افطار کے وقت رمضان میں اپنے کچھ بندے اور بندیوں کو جہنم سے
آزاد فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔